اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب بیرات بہت ہی برکت رات ہے، اور اس رات اللہ پاک نے تمام تر انسانوں کا رزق لکھ دینا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ اس رات تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ پاک کے سامنے ہر انسان کے نامہ اعمال پیش ہوں گے۔ تو سب سے بڑا گناہ جو آج ہم امت کر رہے ہیں وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، اگر آپ شب برات والے روز ذکر کر لیں گے 300 مرتبہ، ایک چھوٹا سا ورد ہے، اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ نماز سے محبت نصیب ہوگی اور کبھی بھی دل جان بوجھ کر کے نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں، بلکہ علماء امت کا بھی تمام تر فرقہ کے علماء امت کا اتفاق ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں ہمیں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کر دینا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں پڑھی جائے۔ ہمارے اور ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں اور فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وقت پر نماز ادا کرنے والا بن جائے اور ہماری نمازیں خوشی و خضوع کے ساتھ ادا ہوں، کیونکہ اسی میں ہماری اور انسانوں کی کامیابی ہے۔ جیسا کہ خالق کائنات نے سورہ المومنین کی آیت میں بیان فرمایا، نماز بالکل نہ پڑھنے والوں یا صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والوں یا کبھی کبھی نماز پڑھنے والوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے، اس کی سزا یہ ہے اگر توبہ کر کے نماز پابندی نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر تو نہیں، البتہ اس کو قتل کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے، البتہ حاکم وقت پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دے اور جیل میں ہی رہے یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز دوبارہ سے شروع کر دے۔ اتنی سخت قسم کی وعیدیں ہیں۔ خود محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اہل ایمان اور ان کے اہل کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز کا چھوڑنا مسلمانوں کو کفر شرک تک پہنچانے والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان بوجھ کر نماز چھوڑو نہ چھوڑو، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا وہ اپنا مذہب تبدیل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوں جو نماز نہیں پڑھتا۔ جو شخص قرآن کریم یاد کر کے بلا دیتا ہے اور جو فرض نماز چھوڑ کر سوتا ہے، اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچل دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اب خالق کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ محبت اس امت کے لیے ڈالی ہے کہ کل قیامت کے روز بھی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یا امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، جب ہر نبی اپنے بارے میں سوچ و فکر کر رہے ہوں گے۔ اب اتنے بڑا درد لینے والے محسن انسانیت اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو گھروں سمیت جلا دوں جو جمعے کی نماز بھی نہ ادا کرے۔ جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دی، اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اس سے پورے ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نور نہ ہوگا۔ جب انسان میں قبر میں چلا جائے گا تو سب سے پہلے اس میں
حساب ہی اس کا ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اب کتنی بڑی یہ چیزیں آئی ہیں، خود اللہ پاک نے بھی جگہ جگہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک کا اعلان ہے کہ جب کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی سامنے آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں اور نماز کا اہتمام کریں، اللہ پاک سے تعلق قائم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فرض نمازوں کے علاوہ سنت موقتہ، سنت غیر موقتہ، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت کا بھی اہتمام فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی جانب متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان اسی وجہ سے پریشان ہے کہ جب وہ نماز سے دل ہٹا دیتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ پریشان ہے، کیونکہ نماز سے جب انسان دور ہو جاتا ہے، جب اپنے رب سے انسان دور ہو جاتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کی مصیبتیں اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب مجھے بہت زیادہ کامنٹس، بہت زیادہ میسج آئے ہیں کہ اسلامک ٹیچر آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو ہم کریں اور اس کے لیے ہمارے دل میں نماز کے لیے بہت ہی زیادہ شوق پیدا ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایسا ہی ایک عمل بتا رہا ہوں کہ شب برات والے روز صرف آپ نے 10 منٹ کا عمل ہے۔ اکثر نماز میں ہم مختلف مسائل کی وجہ سے نماز مکمل توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، کبھی کاروبار کے مسائل ہیں، کبھی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے یا کبھی اور خیالات کی وجہ سے ہم نماز میں سستی کر لیتے ہیں، اور لاکھوں توجہ کے باوجود ہم نماز مکمل دل سے نہیں پڑھ پاتے، جس کی وجہ سے نماز میں بے سکونی بھی آ جاتی ہے، اور نماز بے سکونی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دل بھی نہیں لگتا نماز کو۔ تو آج یہ میرے سمیت میں صرف ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ہر انسان کا یہ عمل ہے کہ آج کل اگر وہ دیکھے وہ اپنی دنیا کے کاموں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اسے نماز کا شوق نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو شب برات والے روز آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا دل نماز میں لگنے لگے گا، 5 وقت کی نماز آپ پڑھنے لگیں گے، اور اگر جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کو سکون نہیں آئے گا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ٹھیک کر دے گا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 115 اور 114 کو آپ نے شب برات والے روز آپ نے 300 مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے اوپر پھونک دینا ہے، اور نیت کر کے 5 وقت نماز کی اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ 5 وقت کی نماز آپ پڑھنے لگ جائیں گے۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 115 114 کو روزانہ اس روز آپ نے 300 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے، اور دل سے نیت کرنی ہے کہ 5 وقت کا اللہ پاک مجھے نمازی بنائے۔ انشاءاللہ وہ دن ہوگا، اس کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں گے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ اگر کوئی ایک بھی انسان نمازی بن گیا اس عمل سے تو آپ کی ساری عمر آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ اور آخر میں یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے مزید جو وظائف ہوتے ہیں ان کو شیئر کیا کریں، تاکہ اگر کسی ایک انسان کی زندگی بچ جائے، کیونکہ یہاں دنیا میں نہیں رہنا، یہ بالکل عارضی دنیا ہے، مرنے کے بعد ہی ایک مسلمان کی دنیا ہے، اور اگر وہاں پر انسان جائے گا اور اپنے نام اعمال اگر اس کے ٹھیک ہوں گے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی فائدہ ہے۔ تو اگر کسی ایک انسان کی زندگی آپ کے ان چیزوں کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو شیئر کریں، تاکہ کسی کے دل میں اگر 5 وقت کا نمازی ہوگا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آخر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے۔